جج نے اسے عمر قید کی سزا سناتے ہوئے فیصلے میں لکھا تھا کہ اگر میں قانون کا پابند نہ ہوتا تو تمہیں بری کر دیتا۔ اس پر اپنی بہن کو قتل کرنے کا الزام تھا۔ وہ سر جھکائے جج کے سامنے کھڑا تھا۔ اسے پتا تھا کہ اس نے جرم کیا۔ اس نے اپنے جرم کو تسلیم کر لیا تھا۔ قانون کے مطابق جج کے پاس اسے سزا دینے کے علاوہ کوئی اور آپشن نہیں تھا، مگر اس نے جو جرم کیا تھا وہ جرم بنتا بھی تھا، اسے کرنا ہی تھا۔ شاید اس کے پاس اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں تھا۔ اگر کوئی راستہ تھا بھی تو اس کی سمجھ میں یہی راستہ آیا تھا۔ اس نے اسی راستے کو چن لیا تھا اور اپنی بہن کی جان لے لی تھی۔ یہ کہانی ہے مفسر نذیر کی، جس کا تعلق سندھ سے تھا۔ اس نے اپنی بہن کو قتل کر دیا تھا۔ قتل کرنے کی وجہ اس کی بہن کا کردار تھا۔ وہ ایک چھوٹے درجے کا زمیندار تھا، جگیرداروں کی زمین ٹھیکے پر لے کر کاشت کرتا تھا۔ وہ گھر کا سب سے بڑا بیٹا تھا۔ والدین ضعیف تھے، بلکہ ان کی بیماری نے ان کو زیادہ ضعیف کر دیا تھا۔ وہ بستر پر پڑے ہوئے تھے۔ اس کے ذمہ والدین کا علاج معالجہ اور بہن بھائیوں کے خراجات، اس کے ساتھ ساتھ ان کی شادی کی تیاری بھی تھی، اور اس کی آمدنی انتہائی قلیل تھی۔ اس آمدنی سے عام طور پر انسان بے مشکل گھر کے خرچے پورے کر پاتا ہے۔ خیر، اس نے اسی جگیردار سے کچھ رقم قرض پکڑی اور اس رقم سے اپنی بالغ ہوتی بہن کی شادی کر دی، مگر اس کی بہن کسی اور کو پسند کرتی تھی۔ گو کہ اس نے اپنی بہن سے اس کا نکاح کرنے سے پہلے پوچھا تھا کہ اگر تم کو کوئی اور پسند ہے تو بتاؤ، میں تمہاری اس پسند کو دیکھ اور پرکھ کر تمہیں اس کے ساتھ رخصت کر دوں گا۔ لیکن اس کی بہن نے تب اپنی پسند بتانے سے یہ کہتے ہوئے انکار کر دیا تھا کہ اسے اس نکاح پر کسی قسم کا کوئی اعتراض نہیں ہے، نہ ہی وہ کسی کو پسند کرتی ہے۔ بھائی کی پسند ہی اس کی پسند ہے۔ مفسر نے اپنی بہن کو ایک اپنے جیسے گھرانے میں رخصت کر کے بھیج دیا۔ وہاں جا کر اسے اس کی بہن کی شکایات موصول ہونے لگیں۔ اس کی بہن کے سسرال والوں نے اسے کئی بار بلا کر بتایا کہ تمہاری بہن کا کسی غیر مرد کے ساتھ تعلق ہے، اسے سمجھاؤ، ہم اس کے ساتھ سختی سے پیش آئیں گے۔ خیر، اس نے اپنی بہن کو سمجھایا بھی، اس کی منت سماجت کی، اس کو واسطے وسیلے بھی دیے، مگر اس کی بہن ان سب باتوں کو الزام قرار دے دیتی۔ یہاں تک کہ ایک بار اس کی بہن کو اس کے سسرال والوں نے اس کے شناخ کے ساتھ پکڑ لیا تو تب اس کی بہن نے سب کے سامنے اس بات کو تسلیم کیا کہ وہ اپنے اسی شناخ کو پسند کرتی ہے اور اس کے ساتھ شادی کرنا چاہتی ہے۔ یوں اس کی بہن نے اپنے پہلے شوہر سے طلاق لے لی۔ اس کے باوجود اس نے اپنی بہن پر کسی قسم کا کوئی اعتراض نہیں کیا۔ اس نے کہا کہ اگر تمہیں یہ پسند ہے تو تم اس سے نکاح کر لو۔ اس وقت اس کی بہن اس کے گھر میں مقیم تھی۔ وہ خود اپنی شادی کر چکا تھا۔ اس کا ایک چھوٹا 12 سال کا بھائی تھا، ایک وہ تھا، ایک اس کی اپنی بیوی تھی، اور اب بہن بھی اسی کے گھر آ بیٹھی تھی۔ جب اس کی بہن کی عدت پوری ہو گئی تو اس نے کہا کہ اگر تم مجھے اجازت دو تو میں تمہارے اس محبوب سے بات کرتا ہوں، یا پھر تم خود اس سے بات کر لو اور اسے کہو کہ نکاح کے لیے اپنے گھر والوں کو بھیجے۔ جب اس کی بہن نے اس کی بات سنی تو پہلے وہ ٹال مٹول سے کام لیتی رہی، لیکن اسی دوران وہ پس پردہ اپنے محبوب سے ملتی بھی رہی۔ اس بات کی بھنک کہیں نہ کہیں مفسر کو پڑ گئی کہ اس کی بہن اب بھی اپنے اشنا سے ملتی ہے۔ اس نے اپنی بہن کو اس سے ملنے سے منع کیا اور کہا کہ تم نکاح سے پہلے اس طرح نہیں مل سکتی۔ اگر اس کو تم سے محبت ہے تو اسے کہو اپنے گھر والوں کو بھیجے تاکہ آپ کا اس سے نکاح کروا دیں۔ لیکن اس کی بہن نے ایک بار پھر ان سب باتوں کو الزام قرار دے دیا اور کہا کہ اب اس کا اپنے شناخت سے کوئی رابطہ نہیں ہے۔
اور نہ وہ اس سے ملتی ہے، یہاں تک کہ محلے کے لوگوں نے مفسر کی بہن کو اس کے شناخت کے ساتھ رنگے ہاتھوں پکڑ لیا۔ پھر کئی لوگوں نے اس کو بتایا کہ فلاں فلاں لڑکا تمہارے گھر آتا ہے اور تمہاری غیر موجودگی میں آتا ہے، مگر جب مفسر آ کر اپنی بہن سے یہ باتیں پوچھتا تو اس کی بہن سرے سے مکر جاتی اور ان باتوں کو الزام قرار دے دیتی۔ اس نے اپنی بہن کو سمجھایا کہ اس سے پہلے بھی تم ان باتوں کو الزام اور تہمت کا نام دیتی رہی ہو، لیکن آخر کار یہی لوگ سچے ثابت ہوئے۔ اگر تم اب بھی ایسا کر رہی ہو تو تم غلط ہو اور یہ گناہ ہے۔ اگر تم اس سے باز نہیں آتی تو کسی دن تیش میں مجھ سے کوئی غلط کام ہو جائے گا۔ میں نے تم کو کہا ہے کہ تم اس سے نکاح کر لو، مگر مفسر کی بہن نے اس کی کوئی بات نہ مانی اور اپنی اسی رہ پہ چلتی رہی، یہاں تک کہ اس نے اپنی بہن کے ساتھ سختی سے پیش آنا شروع کر دیا۔ جب وہ اپنی بہن کے ساتھ سختی سے پیش آنے لگا تو اس کی بہن نے اپنے اشنا کے ساتھ مل کر اپنے بھائی کو قتل کرنے کا فیصلہ کیا۔ قتل کرنے کے لیے وہ اور اشنا جیسے ہی تیز دھار آلہ لے کر مفسر کے کمرے میں داخل ہوئے تو اس کی آنکھ کھل گئی۔ ان تینوں کے درمیان ہاتھا پائی شروع ہو گئی۔ اسی دوران محلے کے لوگ بھی شور سن کر اٹھ گئے، مگر نہ جانے کیسے اللہ تعالیٰ نے مفسر کی مدد کی۔ اس نے وہ خنجر اپنی بہن کے اشنا کے ہاتھ سے چھین لیا اور اسی خنجر کے وار سے اپنی بہن اور اس کے اشنا کی جان لے لی۔ اس کے بعد وہ قانون سے بھاگا نہیں۔ اس نے اپنے والدین سے معذرت کی اور ان سے کہا کہ مجھے پتہ ہے میرے اس عمل کی وجہ سے آپ کو تکلیف پہنچی ہے، کیونکہ میں بھی آپ کی اولاد ہوں اور میرے ہاتھوں مرنے والی بھی آپ کی اولاد تھی، اور میرے اس عمل سے بھی آپ کو تکلیف پہنچے گی کہ میں جیل میں چلا جاؤں گا۔ میرے گھر کے حالات پہلے ہی مشکل سے چل رہے ہیں۔ میں آپ کے لیے صرف اتنی آسانی کر سکتا ہوں کہ آپ لوگ میرے کیس کی پیروی نہ کرنا۔ میں اپنی بیوی سے کہہ رہا ہوں وہ میری بچی کو لے کر اپنے میکے چلی جائے گی، وہ آپ پر بوجھ نہیں بنے گی۔ پیچھے چھوٹا بھائی ہے، اسے کہنا اگر ہو سکے تو اپنی اس ذمہ داری کو سنبھال لے، اگر نہ ہو سکے تو پھر جو کام اس کو آسان لگے وہ کر لے۔ اس نے اپنے آپ کو قانون کے حوالے کر دیا۔ گو کہ اس کے والدین میں اتنی حیثیت نہیں تھی کہ اس کے کیس میں کوئی مدد کر سکتے، اس کے کیس کی پیروی کر سکتے، لیکن اس کے اچھے اعمال اور خوش اخلاقی کی وجہ سے اہل محلہ اس کے ساتھ تھے، اور پھر وہ لوگ اس کی بہن کے کردار سے بھی اچھی طرح واقف تھے۔ اور اس سے بڑی بات یہ تھی کہ اس کی بہن اور بہن کا اشنا اسے قتل کرنے کی خاطر اس کے کمرے میں گھسے تھے۔ اہل محلہ نے ساری بات پولیس کو بتائی تھی اور پولیس کے تفتیشی نے ساری بات من و عن اپنی تفتیش میں لکھ دی تھی، مگر چونکہ اس کی بہن کے اشنا کے گھر والے طاقتور تھے، روپے پیسے والے تھے، انہوں نے پھر بھی قتل کی دفعات کے تحت مفسر پر مقدمہ درج کروا لیا تھا۔ اب جج کے پاس قانون کے مطابق اسے چھوڑنے کا کوئی آپشن نہیں تھا، اس لیے اس نے اسے قانون کے مطابق سزا سنا دی تھی، اور جج نے پھر بھی سزائے موت دینے کے بجائے 2 بار عمر قید کی سزا سنائی تھی۔ ساتھ ہی اس نے غمگین ہو کر کہا تھا کہ مجھے قانون اجازت نہیں دیتا، ورنہ میں تمہیں آزاد کر دیتا۔ میں تمہیں مجرم نہیں سمجھتا، لیکن یہ اٹل حقیقت ہے کہ تم نے جرم کیا ہے اور قانون کی نظر میں تم مجرم ہو، اس لیے میں تمہیں قانون کے مطابق سزا سنا رہا ہوں۔